نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس وقت اہل اسلام کو اپنے اندر اور باہر کے دشمنوں سے چمکھی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے۔ ایک تو وہ دشمن ہیں جو سرعام اسلام کی بنیادوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں اور اسلام کا نشان مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، اور دوسرے وہ دشمن ہیں جو بظاہر تو اسلام کے خادم بنے ہوئے ہیں اور اسلام کی خدمت کی آڑ میں وہ اسلام کی ایسی تشریحات قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس سے اسلام کا نام تو باقی رہتا ہے لیکن اسلام کا وجود باقی نہ رہے۔ اور ان کرم فرماؤں میں سے، ان دانا دشمنوں میں سے ہمارے برصغیر پاک و ہند کا ایک معروف شخص جسے جاوید احمد غامدی کہا جاتا ہے، یہ شخص پیش ہے۔ اپنے مخصوص اسلوب بیان اور فری میسن طرز پہ ایک کام کرنے کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کی جو قبولیت ہے اور اس کو جو سکول و کالج، یونیورسٹی یا دین کی پابندیوں سے آزاد طبقہ جتنے شوق سے اس کو سنتا ہے، تو ان کے اندر یہ ایک اچھی خاصی ایک مذہبی اتھارٹی اختیار کر چکا ہے۔ گزشتہ دنوں موصوف نے امریکہ کا دورہ کیا، وہاں پر جا کر لوگوں سے جب یہ مسئلہ سامنے آیا، اور یہ مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا اور پوری دنیا کے یعنی ان علاقوں کا جہاں کافر اور مسلمان اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسلمان بچے اور بچیاں اور جو کفار کے بچے، تو وہاں پر یہ معاملہ مسلسل پیش آ رہا ہے کہ باہم محبت ہوتی ہے اور ان کا آپس کے ایسے تعلقات بن جاتے ہیں جس کی بنیاد پر بعد میں جا کر یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ملتوں کے اختلاف، دینوں کے اختلاف کے باوجود ان کو شادی کرنا مسلمان کا غیر مسلم سے، کسی ہندو سے، عیسائی سے، یہودی سے یا کسی مشرک سے کسی شادی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اب جو جذبات کی دنیا ہے جس میں یہ یہود و نصارہ کے مذہب کی تبلیغ ہے یا ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جو مسلمان بچے اور بچیاں کسی پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، تو انسان کی جب عقل پر محبت غالب آ جائے تو پھر اس وقت عقل اور ایمان پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان اپنے دل کے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ بجائے اس کے کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کی غیرت اور عقل کو بیدار کیا جائے، لیکن موصوف جناب جاوید احمد غامدی صاحب ایسے موقع پر انہی بچوں اور بچیوں کے خیالات کی ترجمانی اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ اسلام کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ان کے اس جرائم پیشہ معاملے کو، اس جرم کو شریعت کا لبادہ اڑا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ ان سے ایک سوال ہوا ایک یونیورسٹی میں کہ کیا مسلمان لڑکی کسی عیسائی یا یہودی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے، یا مسلمان لڑکا کسی عیسائی، یہودی یا کسی اور مذہب والے سے لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ تو اب موصوف نے پہلے تو اس پہ تقریر کی کہ یہ قصور تو والدین کا ہے کہ انہوں نے بچوں کو پہلے عقیدہ توحید کیوں نہیں سمجھایا، ان کو کیوں نہیں سمجھایا کہ ہم ایک اور ملت ہیں۔ جب پہلے آپ نے کچھ نہیں کیا تو اب اگر وہ کسی یہودی یا عیسائی کو اپنے گھر میں لا رہا ہے یا مسلمان بچی کسی کے گھر میں جا رہی ہے، تو اب اسلام کو درمیان میں نہ لاؤ، بدنام نہ کرو، بلکہ ان کو یہ کام کرنے دو۔ اب بظاہر موصوف نے سارا ملبہ والدین پر ڈال دیا ہے، لیکن کیا دنیا کی کسی عدالت میں یا کسی دارالفتہ میں محض تقریروں اور جذبات کی بنیاد پر شرعی فیصلے ہوتے ہیں؟ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے اس ترتیب پر ہوتے ہیں؟ نکاح اسلام کے اندر ایک باضابطہ ایک وقار رکھتا ہے۔ یورپین ممالک میں نکاح کی حیثیت یا مرد عورت کے تعلقات کی حیثیت صرف ایک رفع حاجت جتنی رہ گئی ہے کہ ایک ضرورت پوری کی جائے اور اپنی حاجت کو رفع کیا جائے، اس سے زیادہ ان کے ہاں مرد اور عورت کا تعلق نہیں رہا۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، ایک مہذب مذہب ہے اور ایک پاکیزہ معاشرے کو پسند کرتا ہے جس میں بہت ساری چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ ایک نکاح کے اندر 9 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر نکاح کے حلت و حرمت کے عنوان سے تو 9 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ پاکیزہ رہے، معاشرے میں بے حیائی اور بے راہ روی جنم نہ لے اور ایسی جو ہے وہ ناجائز اولاد کے بوجھ سے زمین آلودہ نہ ہو۔ اس چیز کے لیے 9 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 9 معاملات کے ساتھ، 9 وجوہات کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، جن میں 3 وجوہات تو ابدی ہیں جو کہ ہمیشہ رہتی ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتی، اور 6 وجوہات عارضی ہیں۔ جو وجوہات ابدی ہیں، کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ان میں پہلی وجہ انسان کا نسب ہے۔ نسب کے اعتبار سے انسان کا اپنے آباء و اجداد، اپنے والد والدہ اور اوپر تک اور اپنے نیچے تک اپنی بیٹے بیٹی اور اسی طرح جو ہے وہ آگے ان کی نسل تک نکاح حرام ہو جاتا ہے، یہ نسب کی وجہ سے، اور نسب کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔
دوسرا سبب جو ہمیشہ کی حرمت کا ہے وہ سحر ہے، یعنی سسرالی رشتہ، جس کے ساتھ انسان کا سسرالی رشتہ قائم ہو جائے، اس کے اوپر آباء و اجداد اور اس کے نیچے تک جو ہے وہ ان سے آگے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، مرد کا عورت کی طرف، عورت کا مرد کی طرف، اور یہ حرمت دائمیہ ہے، یہ دائمی حرمت ہے جو تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ تیسری صورت جہاں پر جا کر نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت ہے۔ اگر کسی مرد نے کسی عورت کا دودھ پیا یا کسی عورت نے کسی عورت کا دودھ پیا بچپن میں رضاعت کے ایام میں، اب اس کے رضائی رشتے کی وجہ سے اس عورت کے تمام اصول و فروع اس بچے اور بچی پر، اور اس بچے اور بچی کے اصول و فروع تمام ان پر حرام ہو جائیں گے۔ ہاں بقیہ بہن بھائیوں کا، یعنی جس بچے نے دودھ پیا اس کے دیگر بہن بھائیوں کا، ان کے ساتھ نکاح کا حکم رہے گا، وہ جائز رہے گا، لیکن اس کے دودھ پینے کی وجہ سے اس کے جو والدین اس کے حقیقی والدین کی طرح بن جائیں گے، اور اس کے ساتھ نکاح کرنا، ان کی اولاد کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 وجوہات تو دائمی ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور 6 وجوہات عارضی ہیں۔ ان عارضی وجوہات میں کبھی تبدیل بھی ہو جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، یعنی وہ عذر مانے ہو جائے، عذر ختم ہو جائے تو نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ ان 6 وجوہات میں سے جو وجوہات عارضی ہیں ان میں پہلی وجہ جمع ہے، یعنی 4 سے زائد عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ بیک وقت انسان اپنے نکاح میں 4 عورتیں رکھ سکتا ہے۔ 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا حرام ہے، پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو جمع کرنا حرام ہے۔ یعنی اس کو یوں ایک اصولی ضابطے کے تحت دیکھ لیں کہ 2 بیویوں کو، ایسی عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کہ ان میں سے اگر ایک کو مرد مانا جائے تو اس کا دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہو، یعنی وہ دوسرے کے ساتھ اس کا رشتہ ایسا بن جائے مرد بنانے کی صورت میں کہ ان کا آپس میں نکاح نہ ہو۔ 2 بہنوں میں سے اگر ایک کو مرد فرض کیا جائے تو یہ بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح اگر پھوپھی اور بھتیجی میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو چچا بھتیجی یا بھتیجا چچی بن جائیں گے تو نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو جمع کرنا ایسا کہ جن رشتوں میں سے ایک رشتے کو مرد فرض کیا جائے تو دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح نہ ہو سکے، ایسی عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ان میں سے ایک فوت ہو جائے یا ایک کو طلاق دے دی جائے، نکاح سے نکل جائے تو پھر دوسری سے نکاح کرنا حلال ہو جائے گا، اور یہ حرمت عارضی ہے اس عذر کی وجہ سے۔ دوسری چیز ہے تقدیم۔ تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ باندی کے اوپر آزاد عورت کو لانا، یعنی آزاد عورت کے اوپر باندی کو لانا۔ آزاد کے اوپر باندی کو لانا یہ عارضی ہے۔ ہاں اگر آزاد عورت نکاح سے نکل جائے تو پھر باندی کو لایا جا سکتا ہے، یا باندی کو آزاد کر دیا جائے پھر اس کو لایا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر اسے مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری چیز حق ملکیت ہے۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو عدت کے دوران چونکہ اس کا حق چل رہا ہے، پہلے خاوند کا حق اس پر باقی ہے، تو جب تک دوسرے کا حق ملکیت باقی ہے تو اس کے دوران اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حرمت عارضی ہے۔ عدت کے پورا ہوتے ہی اس کا نکاح اس شخص سے حلال ہو جائے گا۔ چوتھی چیز وہ متعلقہ ثلاث ہے۔ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں دی گئی ہیں تو جب تک اس کا نکاح کسی اور جگہ پہ نہ ہو اور پھر وہ شخص اپنی مرضی سے جب طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے پھر عدت گزار کر پہلے کے پاس آئے تو یہ حلال ہو سکتی ہے، یہ حرمت عارضی ہے۔ جب تک اس کے نے 3 طلاقیں دیں اور اس کا آگے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح نہیں ہوا، اس وقت سے لے کر دوبارہ پھر عدت گزار کرنی آتی، تب تک یہ 3 طلاقیں دینے والے پہلے خاوند کے لیے یہ حرام ہی رہے گی، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ پانچویں چیز ملکیت ہے کہ آدمی اس کا خود مالک ہو۔ آدمی کی اپنی ملکیت میں باندھی ہے تو اپنی ملکیت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کو آزاد کر دے، آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، ملکیت میں ہوتے ہوئے اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور چھٹی چیز جو کہ عارضی عذر ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اختلاف دین ہے۔ اگر دین جدا ہے، مرد کا دین اور ہے، عورت کا دین اور ہے، دونوں الگ الگ ملتوں سے ہیں، الگ الگ مذاہب سے ہیں، تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا جب تک یہ عذر درمیان میں ملت کا موجود ہے۔ وہ عورت مسلمان ہو جائے، کفر کو چھوڑ دے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اسی طرح خدا نہ خواستہ مرد ہی مرتد ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی نہیں، جدھر مرضی جائے، پھر اسلام کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، پھر اسلامی ریاست اس کے ساتھ جو فیصلہ کرے وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب تک دونوں میں سے ایک مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت مسلمان ہے، تب تک اس کا دوسرے سے نکاح نہیں ہوگا جو دوسری ملت کا ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، قادیانی ہے یا کوئی اور ملت کا ہے۔ تو یہ 6 عذر عارضی ہیں، یہ رفع ہو جائیں تو نکاح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن جاوید غامدی صاحب نے اس معاملے میں ایسی یعنی مہذب طریقے سے ہیرا پھیری کی ہے کہ جس میں نہ اسلام رہنے دیا
اور کفر کو بھی راضی کر دیا، اور جدید لوگوں کی سوچ کے مطابق، یعنی ایسے لوگ ایسے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جس سے جدید ذہن یا دین میں آسانیاں تلاش کرنے والے لوگ ان سے خوش ہو جائیں، چاہے وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں وہ دنیا میں باقی رہے یا نہ رہے۔ لہٰذا جوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ کافر عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اب ان کو نہ روکا جائے، سراسر غلط ہے۔ جہاں تک ممکن ان کو روکا جائے، ان کو عام گناہوں پہ قیاس نہ کیا جائے، جیسے غامدی صاحب نے کیا کہ سود بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے تو ساتھ یہ بھی ایک گناہ ہے۔ نہیں، نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، یا مستقل بدکاری اور ایک نجائز نسل کے لیے راستہ کھول رہے ہیں، ایسا درست نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں کو بھی اپنی شہوات اور اپنی خواہشات پر اپنی ایمانی غیرت کو ترجیح دینی چاہیے کہ آپ ملت ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس ملت کے ہوتے ہوئے آپ کسی ایسی چیز پر نہ گرو جو کفر ہے، گندگی ہے اور غلاظت ہے۔ مسلمان بچے اور بچی کو زیب نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم، کسی کافر کی گندگی پر، نجاست پر گریں اور ان کے ساتھ اپنا رشتہ ازدواج جوڑیں۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی ایمانی غیرت نصیب فرمائے، اور غامدی جیسے لوگوں کے شر سے ہماری امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔